الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما سلقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ سورہ مدثر میں یہ آیات مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ وہ بولیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، انہیں کھانا نہیں دیتے تھے، اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے۔ تو ان آیات مبارکہ کے تحت اگر ہم دیکھیں تو بے نمازی کے بارے میں، اور اس سے معلوم ہوا، ان آیات سے معلوم ہوا کہ مساکین کے ساتھ تعاون کرنا، مساکین کو کھلانا پلانا جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں کھلائیں گے، نہیں پلائیں گے، مساکین کا خیال ہم نہیں کریں گے تو یہ نہ ہو کہ رب تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم جہنم میں پہنچ جائیں۔ لیکن ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ نماز ہے۔ وہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جہاں سے وہ گزرے گا، جہاں سے وہ اندر داخل ہوگا۔ یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے لیے ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے غافل ہیں، ہم لوگ نماز سے کتنے دور ہیں، نماز کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہم نماز کو ہم نے اس کو معنی نہیں دیا۔ رب تعالیٰ نے ہم پر دن میں 5 نمازیں فرض کی، لیکن ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تمہاری امت پڑھے گی 5، لیکن ان کو اجر ملے گا 50 کے برابر۔ ارے 5 نمازیں پڑھ کے اجر مل رہا ہے 50 کے برابر، تو ہم دور کیوں؟ آج اگر ہم کسی کاروبار میں 5 روپے انویسٹ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں 50 روپے کا فائدہ ہوگا، تو ہم بھاگ کر انویسٹ کریں گے۔ 5 کے بدلے 50 مل رہا ہے تو ہم بھاگ کر انویسٹ کریں گے۔ لیکن یہاں جانتے ہیں، اچھا وہ جو ہمارا کاروبار ہے اس میں کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک آئیڈیا ہے کہ مل سکتا ہے، لیکن یہاں پر کنفرم ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ 5 پڑھو گے 50 کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نماز کو کوئی ترجیح نہیں دیتے، نماز کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہوئی۔ ہماری زندگی میں اہمیت ہے تو دوستوں کی ہے، ہماری زندگی میں اہمیت ہے تو موبائل کی ہے، ہماری زندگی میں اہمیت ہے
تو مال کمانے کی ہے، جبکہ رب تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے پاس رکھا ہے، کہ رب نے فرمایا کہ رزق میں دوں گا، اور ہمیں عبادت کے لیے بھیجا اپنی، ہم اس سے دور ہیں۔ بہرحال نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، یہ ضروری ہے۔ لوگ تو پنجگانہ نماز تو دور کی بات، جمعہ تک نہیں پڑھتے، جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے، جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب جو ہے وہ یہی ہے، بے نمازی۔ اچھا، ایک صحابی کا جذبہ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں سیاہی ہونے کے باوجود میری نظر جو ہے وہ ختم ہو گئی، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، سیاہی موجود تھی لیکن نظر ختم ہو گئی۔ اب جو ہے طبیب نے کہا کہ میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نمازیں چھوڑ سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نہیں، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑے گا، نماز نہیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا۔ تو دیکھیں جذبہ، دیکھیں، ایک تو نماز سے محبت، دوسرا رب تعالیٰ کا خوف دل میں دیکھیں۔ اور آج ہمارے دلوں میں خوف ہی نہیں، جذبہ تو دور کی بات، ہمارے دلوں میں خوف ہی نہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں جہنم میں بھیج سکتا ہے ہمارے اس عمل کے سبب، نمازیں نہ پڑھنے کے سبب۔ اور نمازیں نہ پڑھنے کا سبب جو ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کو قبر میں جو عذاب ملے گا، اس میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ قبر کی دیواریں آپس میں مل جائیں گی۔ بے نمازی کی جب دیواریں مل جائیں گی تو ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ اب بتائیں وہاں پر کیا کریں گے؟ پھر فرمایا کہ بے نمازی کے سر پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جو اس کو ڈسے گا اور وہ زمین میں دھس جائے گا، پھر اس کو اپنے پنجوں سے نکالے گا، پھر ڈسے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان عذابات سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اور جو رب تعالیٰ نے ہم پر احکامات جاری فرمائے، جو فرض ہیں، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو فرائض تو ادا کریں نا۔ جب ہم فرائض ادا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے اور بھی ہمیں جذبہ ملے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل کو اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان ظلم کا اور غلامی کا شکار ہیں انہیں نجات عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔